مانا کرتا تو معلوم ہوا کہ رب کا پتہ بتانے والا بھی میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، سرزمین پارسالو، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج یہ ساری چیزیں میرے نبی کے صدقے۔ ارے رب بھی ہمیں ملا تو نبی کے صدقے، جی 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 بے شک۔ اگر رب ملا تو نبی کے صدقے۔ اور یہ علماء بیٹھے ہیں، علمی باتوں کو سماعت کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ سے پرے نکل جائے، علماء سمجھ سکتے ہیں۔ قل هو اللہ احد ایک سورہ ہے، اور قل جو ہے یہ کیا ہے؟ نہ اسناد ہے، اسناد۔ اسناد سمجھتے ہیں آپ؟ نسبت۔ ایک ہے میں کہوں میں مولانا فیاض ہوں، اور اسی جگہ میں نقیب ہندوستان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خطیب اعظم ہندوستان مولانا نیاز احمد مجاہدی، نعرہ تکبیر۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیج کر اسناد سند بنایا اپنے ربوبیت کا۔ قل هو اللہ احد میں یہ قرآن کہاں سے ہے؟ نہ هو اللہ احد، مگر قل یہ اسناد ہے، نسبت ہے۔ وہ اللہ خود کہنا چاہیے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ کہا نہ میرا بندہ مجھے دیکھا ہے، نہ مجھے جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے۔ مصطفیٰ آپ کہہ دیں قل اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہر جگہ آج تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ آج اہل حدیث کا ہمارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ قادیانی سے جھگڑا کس بات کا ہے؟ غیروں سے جھگڑا ہمارا اسی بات کا ہے کہ نسبت کو چاہیے، نسبت کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ رب کا کلام میں بھی نسبت ہے۔ رب کہہ سکتا تھا ہو اللہ احد، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں۔ کہا نا مصطفیٰ آپ فرما دیں، بات میری ہو، زبان آپ کی ہو، یہ دنیا مان لے گی کہ کل اللہ ایک ہے۔ اس رب نے کسی کو بتایا نہیں، سمجھایا نہیں کہ میں رب ہوں، مجھے خدا مانو، میں اکیلا ہوں، میں واحد ہوں، میں ہادی ہوں۔ نہ کہا مصطفیٰ کہ کہے کس نے بتایا ہمیں؟ رب کا پتہ کس نے دیا؟ مصطفیٰ کا ٹھکانہ رب کا پتہ کس نے دیا؟ رب کا ٹھکانہ کس نے بتایا؟ میرے محبوب نے، میرے نبی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور اسی پیغام کو لے کر پوری دنیا میں آئے اور کہا سنو، جب تک تم اللہ نے فرمایا جب تک دنیا میں رہو مجھے ڈرتے رہو، میرا ڈر اپنے دل میں رکھو، اور جب مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ کیسا مسلمان؟ آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اپنے آپ کو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سنو، ایک مسلمان وہ بھی تھا، ایک یہودی اور مسلمان کا بہت گہرا دوستی تھا، بہت گہرا دوستی تھا۔ دونوں کسی جنگل میں نکل گئے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہودی تھا، ماننے والا یہود تھا وہ، تو دونوں گھنے جنگل میں آبادی سے بہت باہر نکل گئے۔ نکل جانے کے بعد رات کا وقت تھا، نہ کوئی قرب و جوار اور اطراف و اکناف میں کوئی نہ شہر، نہ آبادی، نہ گاؤں، نہ کریا، نہ گھر، کچھ نہیں تھا، بالکل آبادی سے بہت باہر تھے۔ رات کا وقت تھا،
اس نے کہا سنو کھانے کا کیا انتظام کیا جائے گا؟ اس نے کہا کھانے کا کیا انتظام کیا جائے گا؟ سنو سنو مسلمان کہا اچھا رات کا انتظام میں کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، تھوڑی سی ہٹ گیا باہر، جانے کے بعد نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے مسلمان غور سے سن لے، نماز کیا ہے سمجھ لے۔ غور سے کھڑا ہو گیا نیت باندھ کر اللہ اکبر، اور کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تجھ سے تیری عبادت کرنا تجھ سے مانگتا ہوں، یا اللہ تیرا اور تیرے نبی کے عزت کا سوال ہے، الہ العالمین میرے عزت کا لاز رکھ لے، میں تیرا ماننے والا تیرے نبی کا ماننے والا ہوں، کھانا آسمان سے اتار دے۔ رات کو کھانا آسمان سے اتر گیا، دونوں نے مل کر کھا لیا۔ اب مسلمان کو ذرا تاؤ آنے لگا، کہا کہ میں نے اپنے مذہب کی سچائی دکھا دی ہے، میں نے اسلام کی صداقت کا مظاہرہ کر دیا ہے، اب دیکھنا ہے تیرے مذہب کا حال کیا ہے۔ صبح کو کہنے لگا کیا ہوگا؟ کہا سنو اب میں بھی صبح ناشتہ اتارتا ہوں، مجھے بھی چند منٹ موقع دو۔ وہ عیسائی الگ ہو گیا، آنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آیا، کہا مسلمان آ جاؤ، دوست آ جاؤ، ارے برادر آ جاؤ ناشتہ کر لیں۔ مسلمان سوچا کہ میں تو نماز پڑھ کے کھانا منگایا تھا، میں تو اللہ سے مدد مانگ کے کھانا منگایا تھا، یہ تو یہودی ہے، اس نے کیسے کھانا ناشتہ اتار لیا؟ اس کو پریشانی ہوئی، حیرانی ہوئی، خلجان میں پڑ گیا، بڑے حیرت کی بات ہے، یہ کام یہ کیسے کر دیا؟ میں مسلمان تھا، میں اللہ اس کے رسول کا ماننے والا تھا، میں نے کر دیا تو کوئی کما بڑا بات نہیں، یہ کیسے کر دیا؟ اس کے بعد کہنے لگا نہیں دوست تم کھا لو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہودی بھانپ گیا، یہودی سمجھ گیا کہ یہ اس کا مسلمان ہو کے اتارا تھا، اس لیے فخر تھا، اس کو ناز تھا کہ میں مسلمان اتار دیا ہوں، میں یہودی ہو کے ناشتہ اتار لیا، اس لیے اس کو تکلیف ہے، اس لیے منع کرتا ہے۔ کہا برادر سن لے، میں مانتا ہوں کہ میں جس مذہب میں ہوں وہ مذہب میں کھانا آ نہیں سکتا، وہ کھانا مذہب منگا نہیں سکتا۔ سن لے کل رات میں نے تیرے اندھیرے میں اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر جس طرح اٹھتا بیٹھتا تھا، میں بھی خدا کی بارگاہ میں اس طرح اٹھا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جب اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے تیرے خدا اور تیرے نبی کے واسطے سے ناشتہ بھیجا ہے، آ ناشتہ کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، پیغام اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جی واہ بے شک۔ اور مسلمان وہ ہے، آج ہم اور آپ غسل کرتے ہیں، ناپاکی کا غسل ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ناپاکی کا غسل صحیح نہیں ہے، وضو پر وضو کرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے، نماز پر نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ آج غسل کا طریقہ تو کم از کم صحیح ہونا چاہیے۔ آپ جب غسل کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے اعضائے ناپاکی کو مل کے دھو دینا چاہیے، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے گٹوں کو ہاتھ دھونا چاہیے، اس کے بعد کلی کرنا چاہیے، اس کے بعد پورے بدن میں پانی بہانا چاہیے۔ یہ غسل میں 3 فرض ہے، غسل میں 3 فرض ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن میں پانی بہانا، جو کہیں بال برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ آج تو ہمارا طریقہ کیا ہے، صابن لگا کے یہ مرتے ہیں، شیمپو لگا کے کیا کیا لگا کے ملتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑے صاف و شفاف ہو گئے اور پاک و صاف ہو گئے، مگر پاک صاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں انگوٹی ہے اور تنگ ہے اس کو بھی ہلائیے، کہیں اس کے نیچے پانی نہ پہنچ، جب پانی نہ پہنچے، پانی نہ لگے تب بھی غسل نہیں ہوگا۔ اگر غسل نہ ہوا تو وضو بھی نہیں، اور وضو نہیں تو نماز بھی نہیں۔ اگر کہیں پر کوئی تیل یا آٹا لگ گیا ہے یا چربی والا کوئی سامان لگ گیا ہے جو پانی کے لیے مانع ہے، اس کو بھی آپ صاف کیجئے، تب جا کے آپ کا غسل صحیح ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ہر وقت، آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں آپ کو کیا بتاؤں، کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے؟ ارے کس کی طاقت ہے کہ مدحت میں زبان کھول سکے جب خدا خود ہو قرآن میں ثنا خواہ ان کا، جس کی تعریف اللہ قرآن میں کرے، ہم جیسا مولوی مجھ جیسا مولوی کیا کر سکتا ہے؟ میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ارے کسی کی کیا حیثیت ہے جس کی تعریف رب خود فرما دے۔ اور سنو، میں وقت نہیں میں نے بتاتا کہ محمد کی تعریف کیا ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں، الذی یحمد حمدن بعد حمدن،
محمد کے نام کی تعریف یہ ہے کہ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریف یکے بے کی جائے، لگاتار کی جائے، یکے بعد دیگرے کی جائے، پے در پہ کی جائے، یہی نبی کی تعریف۔ جی میرے ملت کے نوجوانوں، بس آج عرض یہی کرنا ہے کہ اگر مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، کلمہ پڑھ لیے ہو، نبی کی غلامی اختیار کی ہو، تو غلام کا کام یہ ہے کہ آقا کی بات مانے۔ غلام کا کام یہ ہے آقا کی بات مانے۔ مسجدوں کو بھر دو، جی مسجدوں کو آباد کر دو، اور جب مسجدوں کو آباد کرو گے تو یقیناً خدا تمہیں ہندوستان میں بھی آباد کرے گا، قبرستان میں بھی آباد کرے گا۔ جی واہ، اور یاد رکھو، حضرت نے ٹھیک پیغام دیا کہ ملتا ہے کیا نماز میں دل کو جھکا کے دیکھ، ارے ملتا ہے کیا نماز میں دل کو جھکا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سجدے میں جا کے دیکھ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عرض یہی کرنا ہے، آج پیغام اور میسج یہ دینا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو مسجدوں کو آباد کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو آباد کرو گے، اللہ تمہارا یہاں بھی تمہیں آباد رکھے گا، اور وہاں جانے کے بعد بھی تو کامیاب و کامران رہو گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سنت پر عمل کرو، اور نبی کی سنت پر عمل کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، اب یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا